السلام علیکم حضرت، میں جمیل بول رہا ہوں یہاں خانقاہ سے۔ سب سے پہلے تو ایک معصومانہ ریکویسٹ ہے حضرت جی سے کہ آپ نے آئندہ بھی باہر نہیں ہونا پلیز۔ یہ آپ ہمیں امتحان میں ڈال دیتے ہیں تو ہم بہت کمزور ہیں اور اس امتحان کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کی جو ہے بیماری جو ہے اس سے ہم سب بہت پریشان تھے۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ اللہ نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ آمین۔ حضرت سوال یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم جو ہے کہ ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، کیا روح جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا روح کو اللہ نے کب پیدا کیا اور یہ کس چیز سے بنی ہے، اور کیا کبھی روح کو بھی موت آئے گی یا نہیں؟ یہ میرے سوال ہیں۔ بہت شکریہ جمیل صاحب آپ کو کال کرنے کا، سوال کرنے کا۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ ظاہر ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ میری صحت و عافیت کی دعائیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ نے تو احکام جاری کر دیے کہ آئندہ بیمار نہیں ہونا۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ آئندہ بیمار نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت بے اختیار ہے، اس لیے حضرت علی برزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان تو صحت مند رہنا چاہتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو بس یہ بیماری اس کو اپنے اللہ کا پتہ دیتی ہے کہ یہ صحت مند رہنے سے بیمار کرنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ تو انسان کی خواہش تو صحت اور زندگی ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ آزمائش ٹوٹتی ہے، اس کا تو ارادہ ہوتا ہے کہ منزل پا لوں، لیکن وہ نہیں پا پاتا، تو سمجھ جاتا ہے کوئی ایک ذات ہے کوئی جو ارادوں کو توڑتی ہے، اور وہی ذات جو ہے وہ خدا ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن پر معمولی سی بھی کوئی تکلیف آئے، ایون ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے کوئی بیماری آ جانا، یہ بھی انسان کے جو ہے مومن کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ باقی جو آپ نے سوال کیا کہ بھی جسم جس طریقے سے ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے، کیا روح بھی کرتی ہے؟ بالکل روح بھی کرتی ہے۔ یہ روح کے جو روحانی تربیت جس کو کہتے ہیں، وہ روحانی تربیت یہ ہوتی ہے کہ جو پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے روحانی تربیت جو ہے وہ جب ایک سالک اختیار کرتا ہے تو روح کے سارے مراحل کو طے کرتا ہے۔ وہ روح کے مراحل جو وہ ابتدائی مراحل میں مبتدی ہے، اس کے بعد بھی جو وہ متوسط ہے، پھر وہ منتہی ہے۔ تو گویا کہ تین جو ہے وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ابتدا ہے، ایک جو ہے وہ متوسط ہے، اور ایک انتہا ہے۔ تو گویا کہ منتہی ہونے تک جو ہے یہ سالک یہ ساری ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہے، اور پیر و مرشد جو اس کی نگرانی کرتا ہے کہ جیسے انسان جسمانی طور پہ وہ اپنے ترقی کے سارے مراحل طے کرتا ہے، اور وہ طبیب جسمانی اس کی نگرانی کرتا ہے کہ اب آپ کی جو ہے جسم کے اندر چیز کی کمی آپ یہ کھایا کریں، اس کی چیز کی کمی یہ پیا کریں، یہ وائٹامنز آپ استعمال کریں کہ آپ کی باڈی میں فلاں چیز کی کمی ہے، وائٹامن ڈی کھایا کریں، ڈی کی کمی ہے۔ تو یہ جس طرح جسمانی طور پر طبیب جسمانی آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور آپ جو اپنے جسمانی صحت کی ترقی کے مراحل طے کر رہے ہیں، ایسی روحانی طور پر بھی انسان یقیناً ترقی کرتا ہے، اور طبیب روحانی جو ہوتا ہے یعنی پیر و مرشد جو ہے وہ سارے مراحل میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، لہذا ان مراحل کے مطابق وہ آگے ترقی کرتا رہتا ہے۔ تبھی یہ سالک چونکہ سلوک کا راستہ ہے، اور سلوک کے اندر یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں، ابھی ابتدا میں ہیں، پھر درمیان میں ہیں، اس کے بعد بھی انتہا۔ منتہی جب ہو جاتا ہے تو منتہی ہونے کے بعد اب اس کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب پیر و مرشد کا وہ رول نہیں رہتا، اب وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اب اس کی تربیت کرتے ہیں۔ کبھی تو حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، رجال غیب متعین کر دیے جاتے ہیں، اور کبھی خود براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرتے ہیں تو وہ محتاج نہیں کسی چیز کے، وہ زمین پر رینگنے والے جانوروں کے ذریعے سے بھی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ رینگنے والے جانوروں کے ذریعے سے بھی رہنمائی کرتے ہیں، اس ذریعے سے بھی تربیت کرتے ہیں۔ اب جیسے لکھا جب باجزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے آ رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک کتا ہے، وہ ایک گندے نالے میں سے کتا نکلا اور اسے اپنے آپ کو جھاڑا، جیسے جھاڑا تو اس کے جو ہے چھینٹے جو ہے وہ گندگی کے ان کے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ حضرت باجزی بستامی رحمۃ اللہ کو بڑا برا لگا، اور آپ نے اس کے نفرت کے ساتھ اس کو بھی دھتکارا۔ جیسے دھتکارا تو اس کتے میں سے آواز آئی، وہ انسانی بولی میں بولا،
اب یہ براہ راست تربیت ہو رہی ہے. تو کتا بولا کہ با یزید تیرے کپڑوں کے اوپر جو گندگی لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن مجھے دیکھ کر یہ تیرے دل کو جو تکبر کی گندگی لگی ہے یہ 7 سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتی. اب تو اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتا ہے کہ جو تو نے اتنی حقارت کا اظہار کیا. اب جب یہ بات سنی تو ظاہر بائی بستامی تو وقت کے ولی تھے، فوراً اس منزل کو پہنچ گئے کہ یار یہ کیا وہ جو کبر کی گندگی لگی ہے تو اس کی نشاندہی کر رہا ہے. تو فوراً جب معافی تلافی کرنے لگے، بھائی مجھے معاف کر دے، میری تیری آج کے بعد دوستی. یہ کہا. جب یہ بات کی تو کتا پھر گویا ہوا. تو کتا بولا کہ میری تیری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جہاں جاتا ہے لوگ تیری تکریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں. تو پتھر مارنے والے اور تعظیم کرنے والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا تیری میری دوستی نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کہ کتا ایک رستے کو گیا، ادھر آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کے گرے اور یہ پکارا کہ اے اللہ کہ جو شخص جو با یزید ایک کتے کی دوستی کے قابل نہیں ہے وہ تیری دوستی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کتا میرے ساتھ دوستی کرنے کو تیار نہیں ہے یا اللہ، میں تیری پاک ذات میرے ساتھ کیسے دوستی کرے؟ یہ کہہ کے بے ہوش ہو کر گر گئے. اب یہ وہ براہ راست تربیت ہوتی ہے اور یہ اہل دل پر یہ حالات آتے ہیں، وہ رینگنے والی چیونٹیوں کے ذریعے سے تربیت کراتے ہیں، میاؤں میاؤں کرنے والی بلیوں کے ذریعے سے تربیت کراتے ہیں. تو یہ وہ تربیت ہوتی ہے جب منتہی مقام پہ پہنچ جاتی ہے روح، اب وہاں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں اور یہ منازل روح جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس طریقے سے یہ سارے منازل طے ہوتے ہیں. بلکہ اس پر جو بڑا دلچسپ بات لکھی ہے حضرت پھول پوری شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، یزا کی امت مولانا شف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جن کے تو خلفاء میں سے ہیں اور عجیب عاشقانہ شان ان کو عطا کر رکھی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، کہا کہ حضرت جو ہے وہ انسان ولی جب بن جاتا ہے اللہ اس کی جو ہے نا روح کو ولایت و معرفت دے دیتے ہیں اور منتہی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ ولی بن گیا ہوں؟ مجھے ولایت و معرفت مل گئی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بات کی تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم بالغ ہو گئے ہو، وہ خود ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے میں ارتقاء کی منزل کو پہنچ گیا ہوں، میں بالغ ہو گیا ہوں. بالکل اسی طریقے سے جب ولایت و معرفت کی بلوغت ملتی ہے تو خود ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ولایت و معرفت کے مقام پہ میں نے قدم رکھ دیا ہے، لہٰذا اس کے آداب اور سلیقے اللہ اس پر منکشف کر دیتے ہیں، اس طرح لے کے چلتا. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر.